بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ روس یوکرائن جنگ، کیا کھویا کیا پایا، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ موساد اسرائیل کی خفیہ انٹیلیجنس ایجنسی ہے۔ سال 1949 یعنی 1949 سے قائم یہ ایجنسی اس وقت دنیا بھر کی خفیہ ایجنسیوں میں امریکہ کی خفیہ ایجنسی CIA کے بعد دوسرے نمبر پر آتی ہے۔ موساد کی بے مثال کامیابی کا راز ماڈرن ٹیکنالوجی کے استعمال کے ساتھ ساتھ اس کے جاسوسوں کا نیٹ ورک کا دشمن ممالک کی مقامی آبادی میں گھل مل کر اپنے مقاصد کو حاصل کرنا ہے۔ ستمبر 2024 میں موساد کی طرف سے لبنان اور شام میں حزب اللہ جنگجوؤں پر پیجر اٹیک موساد کے مؤثر ترین آپریشن کرنے کا واضح ثبوت ہے۔ دنیا بھر میں اس مؤثر ترین خفیہ ایجنسی موساد نے اپنے طور پر حال ہی میں روس اور یوکرائن میں فروری 2022 سے جاری یہ جو جنگ ہے، اس میں دونوں اطراف کے فوجی نقصانات کے ساتھ ساتھ اس جنگ کے نتیجہ میں دنیا بھر میں رونما ہونے والے چند اہم اثرات کا بھی ذکر کیا ہے، جو آپ کے علم میں اضافہ کے لیے اس ویڈیو میں پیش خدمت ہے۔ موساد کے مطابق اس جنگ میں تباہ ہونے والے جنگی ساز و سامان میں اب تک روس کے 23 جنگی طیارے جبکہ یوکرائن کے 302 جنگی طیارے تباہ ہو چکے ہیں۔ روس کے 56 ہیلی کاپٹر جبکہ یوکرائن کے 212 ہیلی کاپٹر تباہ ہوئے ہیں۔ روس کے 200 ڈرونز جبکہ یوکرائن کے 2750 ڈرونز تباہ ہو چکے ہیں۔ روس کے 899 یعنی 899 ٹینک اور آرمرڈ وہیکل تباہ ہوئے ہیں جبکہ یوکرائن کے 6320 ٹینک اور آرمرڈ وہیکل تباہ ہوئے ہیں۔ روس کی 477 توپیں تباہ ہوئی ہیں جبکہ یوکرائن کی 7360 توپیں تباہ ہو چکی ہیں۔ روس کے 12 فضائی دفاعی نظام مکمل طور پر تباہ ہوئے ہیں جبکہ یوکرائن کے 497 فضائی دفاعی نظام تباہ ہوئے ہیں۔ روس کے 18,480 فوجی ہلاک ہوئے ہیں جبکہ یوکرائن کے 1,57,000 فوجی مارے جا چکے ہیں۔ روس کے 44,000 یعنی 44,500 فوجی زخمی ہوئے ہیں جبکہ یوکرائن کے 2,34,000 فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ روس کے 233 فوجی قید ہوئے ہیں جبکہ یوکرائن کے 17,230 فوجی قید ہوئے ہیں۔ روس کی طرف سے 4,18,000 فوجیوں نے جنگ میں حصہ لیا جبکہ یوکرائن کی طرف سے 7,34,000 فوجی جو ہیں وہ جنگ میں شامل ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ یوکرائن نے 1,00,000 ریزروسٹ کو بھی میدان جنگ میں جھونک دیا۔ ناٹو کے 234 افسرز، انسٹرکٹرز اور ایجنٹس جن میں امریکہ، برطانیہ اور یورپین یونین ممالک کے افراد شامل تھے، اب تک اس جنگ میں مارے جا چکے ہیں۔ ان کے علاوہ ناٹو فوجی جوان جن میں پولینڈ، جرمنی اور لتھوانیا کے فوج کے افراد شامل ہیں، ان کی اموات کی تعداد 2,458 ہے۔ اس کے علاوہ یورپین یا مغربی ممالک سے تعلق رکھنے والے کرائے کے فوجیوں کی اموات کی تعداد 5,360 ہے۔ اب ان اعداد و شمار کے بعد موساد نے چند نکات پر اپنا تجزیہ بھی پیش کیا ہے۔ موساد کے ماہرین کے مطابق اس جنگ کی وجہ سے امریکہ عمومی طور پر کمزور ہوا ہے، یورپین یونین اور ناٹو کے احمق ہونے کا پتہ چلا ہے، یوکرائن کو تباہ کر دیا گیا ہے، دنیا بھر سے عقل اور سمجھ کی بات کرنے والوں کو زبردستی خاموش کر دیا گیا ہے، تیسری دنیا کے ممالک کو بھی اب کئی معاملات کی سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے۔
دنیا بھر میں قومیت اور نسل پرستی نے اہمیت حاصل کرنی شروع کر دی ہے۔ سوئٹزرلینڈ کی غیر جانبداری کی ہنڈیا بیچ چوراہے کے پھوٹ چکی ہے۔ دنیا بھر میں ڈالر کی حاکمیت کمزور ہو گئی ہے۔ امریکہ کو یہ بات بھی سمجھ آ گئی ہے کہ بھارت ہر بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جرمنوں کو اس بات کا پتہ چل گیا ہے کہ جی ڈی پی جو گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ ہے، چاہے کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہو، جرمنوں کو سردیوں میں یہ ہائی جی ڈی پی جو ہے گرم نہیں رکھ سکتی۔ چین کو بھی یہ سمجھ آ گئی ہے کہ آوازیں جتنی مرضی اونچی کر لو، لیکن زیادہ ایٹمی ہتھیار رکھنے کا اپنا ہی مزہ اور رعب ہے۔ یورپ میں اب اس پر تحقیق ہوگی کہ موجودہ معیار زندگی کے حصول میں تو 100 سال لگ گئے، لیکن ایک ہی جنگ نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ امیر ملکوں کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ خوراک کے ساتھ ساتھ ہاتھوں میں بندوق کی گولیاں بھی ہونی ضروری ہیں۔ اس جنگ نے یہ سبق بھی سکھا دیا کہ امن کے لیے ضروری ہے کہ ایٹمی ہتھیار اور بڑی فوج بھی موجود ہو۔ اس جنگ کے دوران بعض بہت امیر خاندانوں نے نہ صرف اپنی رقوم امریکن، سوئس اور یورپین یونین کے بینکوں میں جمع کرا دیں، بلکہ انہوں نے اپنی بیویاں اور بچے بھی ان ممالک میں بھجوا دیے۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ یہ امیر خاندان سخت پریشان ہو چکے ہیں کہ انہوں نے یہ ایسی ہی غلطی کی ہے کہ جیسے گوشت کو بھیڑیوں کے منہ کے سامنے رکھ دیا جائے تو پھر ضروری ہوتا ہے کہ بھیڑیا جل یا بدیر اس گوشت کو کھا کر اپنے معدے میں اتار لیتا ہے۔ اور اب ان امیر خاندانوں کو اپنی دولت ان ملکوں سے واپس ملنے کے امکانات بھی معدوم ہو چکے ہیں۔ موساد کی طرف سے بیان کردہ ان فگرز اور جو حقائق کا تجزیہ انہوں نے پیش کیا ہے، اس کے مطالعہ کے بعد ایک بات تو واضح ہو چکی ہے کہ روس کے مقابلہ پر یوکرائن، جس کو امریکہ اور ناٹو کی مکمل مدد حاصل رہی، اس کا نقصان کئی گنا زیادہ ہوا ہے۔ امریکہ، ناٹو اور یوکرائنی صدر کی احمقانہ حرکتیں کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہیں۔ اب صدر بائیڈن نے نہ جانے کس کے مشورے پر ایک دو روز قبل جاتے جاتے پھر یوکرائن کے لیے $1 بلین کی مزید فوجی مدد کی منظوری دے دی ہے۔ اسرائیل کو ہلاشیری دی جا رہی ہے کہ وہ ایران کی جوہری توانائی کی تنصیبات پر حملے کر کے ان کو بھی تباہ کر دے۔ جہاں تک کنونشنل ہتھیاروں کے ساتھ جنگ لڑنے کا سوال ہے تو صاف نظر آ رہا ہے کہ چاہے جنگ مزید کتنی بھی طویل ہو جائے، روس کا پلڑا بھاری ہی رہے گا۔ صدر بائیڈن اب اپنے آخری دنوں میں مزید کون سا ترپ کا پتہ پھینکتے ہیں؟ ایٹمی آپشن کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ تو نظر نہیں آ رہا۔ روس نے مکمل طور پر اپنی توجہ یوکرائن کی جنگ پر مرکوز کی ہوئی ہے، اس لیے اس نے شام کے حالات کے بارے میں کوئی خاص دلچسپی نہیں دکھلائی۔ بائیڈن انتظامیہ جاتے جاتے صدر ٹرمپ کے لیے زیادہ سے زیادہ مشکلات پیدا کرنا چاہتی ہے۔ ساری دنیا اب یہ جو موجودہ حالات ہیں ان سے بہت سخت پریشان ہے۔ روزانہ بے شمار اموات واقع ہو رہی ہیں۔ زندگی کی تمام ضروریات سخت مہنگی ہو چکی ہیں۔ ایسے میں اب اگر کسی طالع آزما نے ایٹمی ہتھیاروں سے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی تو پھر فروری 2022 سے شروع ہونے والی یہ محدود پیمانے والی عالمی جنگ ایک بہت بڑی ایٹمی عالمی جنگ میں تبدیل ہو جائے گی، اور پھر اس کا انجام بھی انتہائی بھیانک ہی نکلے گا۔ جن کے ہاتھوں میں اس وقت دنیا کی قسمت کے فیصلے لکھنے کی طاقت دے دی گئی ہے، ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ خدا کی مخلوق کو کس قسم کے حالات سے دوچار کر رہے ہیں اور مزید کس قسم کے حالات سے وہ اس خدا کی مخلوق کو دوچار کرنا چاہتے ہیں۔